امام عسکری کے دور امامت میں ایک شخص تھا جو قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہا تھا، اور اس کا عنوان تھا تناقضات قرآن، تعارضات قرآن، یعنی قرآن کی وہ آیتیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں۔ عجیب، سوچے کتنا حوصلہ تھا اس کے پاس آخر اس وقت امام عسکری کے زمانے میں وہ کتاب لکھ رہا ہے تعارضات قرآن و تناقضات قرآن پر، کہ قرآن کی وہ آیتیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا نا شیطانی آیتیں کسی نے سیٹینک ورسز اس زمانے میں لکھی گئی، وہ اس وقت لکھ رہا تھا، اور وہ یہ تو اس نے تو جسارت اور اس طرح کی باتیں کی ہیں، اس میں تو باقاعدہ علمی گفتگو ہے کہ قرآن میں آپس میں ٹکرانے والی باتیں، یہاں قرآن کچھ کہہ رہا ہے، وہاں قرآن کچھ کہہ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے۔ امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے جوانوں، میرے بچوں، غور سے اس بات کو سنیں آپ۔ امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن مجید کا دفاع کرے، ہے ذمہ داری نا، جیسے آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کہیں سے حرف آ رہا ہے قرآن پر ہمیں دفاع کرنا چاہیے، کہیں سے حرف آ رہا ہے امام کی سیرت پر ہمیں دفاع کرنا چاہیے۔ کیسے کریں دفاع؟ امام عسکری کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس کا نام ہے اسحاق کندی، فلسفی ہے، وہ فلسفے سے اس کا تعلق ہے، وہ فلسفی ذہن کا انسان ہے۔ کیسے روکے امام اس کو؟ وہ آسان کام تھا، آپ کہیں گے آسان کام تھا، کون سی خاص بات ہے، 4 لوگوں کو بھیجتے اس زمانے میں جا کے چپکے سے کہیں مار مور کے چلے جاتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ کر سکتے تھے نا، امام تھے، کسی کو بھیج دیتے اپنا، وہ جا کر کے وہ چپکے سے رات میں جاتا، اپنا 2-4 ادھر ادھر برابر کرتا، جیسے آج کچھ لوگ کرتے ہیں اس طرح کی رحمت۔ اس زمانے بھی کر سکتے تھے، کسی کو تھوڑا سا دیتے، اور پھر تو وہ تو اس کو خون بھی حلال تھا کہ خدا کے خلاف بول رہا تھا، یوں تھا توں تھا، پتہ نہیں کیا کیا، جا کر کے اپنا مار مور کے چلے آتے، بات ختم ہو گئی اپنا، تو پھر کون پوچھتا ہے کہاں سے آیا کیا ہوا۔ لیکن امام نے یہ کام نہیں اپنایا، یہ راستہ امام نے نہیں اپنایا۔ خوب دعا کر دیتے اپنا، وہ مر جاتا ہے، جان چھوٹتی ہے اس سے، کم بخش، یہ بھی نہیں کیا۔ خود امام اختیار رکھتا ہے، اگر ارادہ کر لے تو جان چلی جائے۔ یہی امام عسکری نے 2 شالوں کے بارے میں دعا کی ہے، نہیں ملونوں کے بارے میں جن کے ساتھ میں تھے فنار ہو گئے۔ خود امام عسکری کا ہی واقعہ ہے کہ جس کے زندان میں تھے معتز باللہ اور معتمد باللہ، امام نے دعا کی ایمان اللہ، کیونکہ امام صاحب اختیار ہے، پوری کائنات کا مالک اکیلا، پروردگار کی طرف سے لیے ہوئے اختیارات امام پر منسوخی ہے، لیکن کچھ نہیں کیا امام نے۔ اللہ ایک شخص سے کہا کہ سنو ایسا کرو، اپنے شاگرد سے، تم اس کو جانتے ہو نا، اسحاق کندی کو؟ کہ جی مولا جانتا ہوں۔ کہا اس کے پاس جاؤ، توجہ سننا میرے عزیزوں، میں بزرگوں سے نہیں کر رہا، میں بچوں سے، اپنے کم سن بھائیوں سے۔ کہا اس کے پاس جاؤ اور جا کر کے اس سے تھوڑا سا قربت پیدا کرو، اس کے قریب جاؤ اور اس کے شاگرد بننے کی کوشش کرو۔ اپنے کو چھوڑ کر کے اس کا شاگرد بنا رہے ہیں، دشمن کا۔ آج آپ برداشت کر لیں گے جب کوئی اس طرح کا کام کرتے تو اس کو تو چھوڑیے، جو بھیجے گا اسی کو برابر کریں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ میں کسی کے نہ طنز میں بول رہا ہوں نہ دفاع میں بول رہا ہوں، ایک عام بات کر رہا ہوں، جنرل گفتگو ہے امام کی سیرت پر۔ امام نے کہا جاؤ اس کے شاگرد بنو، اور شاگرد بننے کے بعد کوشش کرو اس سے اور قریب ہوتے جاؤ، اور جب وہ تم پر اعتماد کرنے لگے تو مجھ سے آ کے بتانا۔ عجیب ہے، واقعہ عجیب ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، امام کی سیرت لافانی ہوتی ہے کہ جب وہ تم پر اعتماد کرنے لگے تو مجھ سے بتانا۔ یہ گئے، امام کا حکم تھا، اسی طریقے سے اس کے پاس گئے، نزدیک ہوا، اس سے تفصیل مجھے نہیں عرض کرنا، آپ بات کو سمجھ گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب اسحاق کندی اس اپنے شاگرد پر اعتماد کرنے لگا اور ان کی بات کو توجہ سے سننے لگا، تو امام سے آ کر بتایا کہ مولا ایسا ہو گیا، اور کہا ظاہر نہ کرنا کہ تم کون ہو، وہ ظاہر نہیں کیا۔ آ کر کہا کہ ہاں اب یہ کیفیت آ گئی ہے کہ وہ ہماری بات کو سنتا ہے، ہماری بات پر غور کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اب جا کر کے اس سے ایک سوال کرو۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس پورے واقعے میں کچھ وقت لگا ہوگا نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آج گیا اس نے فوراً قبول کر لیا، آئیے آپ میرے شاگرد ہیں، ایسا تو نہیں۔ انسان مشکوک ہوتا ہے یہ آنے والا کون ہے، چونکہ فلسفی ہے اتنا بڑا، ہر انسان کو تو آسانی سے قبول بھی نہیں کرے گا، ٹائم لگا۔ اس پورے ٹائم پیریڈ کو امام نے تحمل کیا، اور امام کے پاس کل وقت ہے 6 سال کی امامت کا۔ توجہ کریں، کل 6 سال امامت کی امام عسکری نے، لیکن اس کے باوجود اس ٹائم کو برداشت کیا، اور کہا کہ جب اس نے کہا کہ وہ ہم پر اعتماد کر رہا ہے کہ آپ جا کر اس سے ایک سوال کرو۔ کہا کیا سوال کریں؟ کہا اس سے جا کر کے پوچھو کہ یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کہنے والا اپنی بات سے کوئی ایک مقصد، کوئی ایک مراد لے، کوئی ایک مفہوم اس کا لے، اور سننے والا اسی بات سے کچھ اور سمجھ جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ متکلم یعنی جو انسان گفتگو کر رہا ہے، اس نے ایک بات کہی، اس کی مراد کچھ اور تھی، جس نے سنا وہ کچھ اور سمجھ گیا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کہا پھر کہ بس وہ سمجھدار ہے، اسی بات سے سمجھ جائے گا۔ وہ آیا اور آنے کے بعد اپنے استاد سے اسحاق کندی سے کہا کہ استاد ایک سوال ہے کہ آپ بتاؤ۔
کہ یہ بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ کہنے والا اپنی بات سے مراد لے کچھ اور سننے والا اس کی بات کو کچھ اور سمجھ جائے؟ تو اس نے سوچا، کچھ دیر خاموش ہوا، کہنے لگا یہ بتاؤ یہ سوال آیا کہاں سے؟ کہا نہیں میں نے کہا کہ نہیں یہ تمہارے بس کی بات تو ہی نہیں ہے، یہ سوال آیا کہاں سے، تم سے کس نے کہا یہ؟ کہا نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں مجھے پتا ہے تم کہاں ہو، لیکن یہ تمہارا سوال نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ ہم سے بتانا پڑا کہ یہ ہم سے حسن ابن علی عسکری نے فرمایا کہ صلوات پڑھے محمد۔ کہ انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ایسا علم اسی گھرانے سے صادر ہو سکتا ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اور پھر کہا بالکل صحیح تم نے کہا ہے، یہ بات ہو سکتی ہے جیسا کہ انہوں نے فرمایا۔ اپنے خادم کو حکم دیا وہ جو افلاک کی جگہ جو مسودہ رکھا ہوا جو میں نے لکھا اس کو لے کر کے آؤ۔ اپنی ساری کتاب کا مسودہ منگایا اور اپنے ہاتھ سے اس میں ماچس لگا دی، اپنا ساری لکھی ہوئی ساری کتاب اس نے خود جلا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تم جسے کہہ رہے ہو ٹکرا رہا ہے، ممکن ہے پروردگار نے کچھ اور مراد لیا ہو اس آیت سے، تم نے کچھ اور سمجھا ہو جو آج کہہ رہے ہو ٹکرا رہا ہے، یا اس وقت ٹکراؤ پیدا ہوگا جب تم اللہ کی مراد اور اللہ کے مفہوم اور اس کے مطلب کو سمجھ لو تو ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ اس نے ساری کتاب جلا دی۔ عزیزو، اگر امام عسکری علیہ السلام لوگوں کو بھیج کے اسے قتل کروا دیتے تو یہ کام رکتا نہیں، دشمن کسی اور کو لگاتا۔ توجہ کریں، دشمن کو فوراً نقطہ مل جاتا کہ یہ ویک پوائنٹ ہے، دوسرا کسی اور کو بھیجا جاتا۔ اگر امام اپنے اختیار سے اسے مار دیتے تب بھی دشمن سمجھ لیتا، یعنی شخص مر جاتا کام باقی رہتا۔ امام نے وہ طریقہ اپنایا کہ شخص موجود رہے کام ختم ہو جائے۔ ایک صلوات